بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کھیرا ایک مفید سبزی ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں جن کا رنگ عموماً سبز ہوتا ہے۔ کھیرے کی کاشت کی تاریخ نہایت قدیم ہے۔ اس کے آبائی وطن کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ اس کا آبائی وطن شمالی برصغیر ہے، جبکہ قدیم رومیوں نے پہلی صدی عیسوی میں کھیرا کاشت کیا۔ مغربی ایشیا میں بھی 3000 سال سے زیادہ عرصہ سے کاشت کیا جا رہا ہے۔ فرانس تک یہ 9ویں صدی اور برطانیہ تک 14ویں صدی عیسوی میں پہنچا۔ کولمبس نے مغربی دنیا میں کھیرے کو متعارف کروایا اور ہیٹی میں 1494 عیسوی میں اسے پہلی بار کاشت کیا گیا، جہاں سے کھیرا بتدریج اکثر مغربی ممالک میں کاشت کیا جانے لگا، اور اب دنیا کے بیشتر ممالک میں کھیرا بکثرت کاشت کیا جاتا ہے۔ پاکستان، چین، بھارت، برطانیہ، وسطی اور جنوبی امریکہ وغیرہ کا شمار کھیرا پیدا کرنے والے اہم ممالک میں ہوتا ہے۔ یہ تھی کھیرے کی مختصر تاریخ۔ اس کے علاوہ کھیرا کا ذکر سورۃ البقرہ میں مذکور ان غذاؤں میں ہوتا ہے جن کو بنی اسرائیل نے من و سلوہ کی جگہ اللہ سے مانگا تھا۔ اسی طرح کھیرے کا ذکر متعدد احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، جو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تاکہ آپ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس غذا سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اور ساتھ اس کے انسانی جسم کے لیے کیا فوائد ہیں ان سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ دوستو، متعدد لوگ یہ بات نہیں جانتے ہوں گے کہ ہمارا جسم 40% پانی مختلف غذاؤں سے حاصل کرتا ہے۔ ان غذاؤں میں کئی فروٹس اور سبزیاں شامل ہیں۔ انہی فروٹس اور سبزیوں میں سے کھیرا سر فہرست ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں بھی شامل ہے۔ کھیرے گرم موسم میں جسمانی حرارت کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو مناسب مقدار میں پانی بھی پہنچاتے ہیں، اور ان میں موجود منرلز، وٹامنز اور دیگر اجزاء اسے صحت کے لیے بہترین انتخاب بناتے ہیں۔ ویسے گرمیوں میں ہلکی پھلکی غذا کے استعمال معدے کے لیے بہتر ہوتا ہے، جبکہ مناسب مقدار میں پانی بھی پینا چاہیے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کھیرے میں آپ کو یہ دونوں چیزیں اکٹھی ملیں گی، جبکہ کھیرا ایک ایسی ہلکی اور جسم کو تر و تازہ کرنے والی سبزی ہے جو غذائیت سے بھرپور اور قدرتی طور پر وٹامنز اور معدنیات کا ایک مجموعہ ہے۔ اس میں موجود غذائی اجزاء جسم کے کام کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں اور جسم کو مختلف بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ کھیرا ہمارے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرتا ہے۔ گرمیوں میں کھیرے کے روزانہ استعمال سے آپ کا جسم پانی کی کمی کا شکار نہیں ہوگا، اور آپ تر و تازہ اور صحت مند رہیں گے۔ کھیرے سے آپ کو تمام غذائی اجزاء مل سکتے ہیں۔ کھیرے میں کیلوریز بہت کم ہوتی ہیں، لیکن جتنی بھی ہیں ان میں بھرپور فائبر، پروٹین، وٹامنز، پوٹاشیم، آئرن، زنک اور میگنیشیم وغیرہ موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تمام غذائی اجزاء ایک کھیرے سے وصول کر سکیں تو پھر اس کا چھلکا مت اتاریں، بلکہ اسے دھو کر چھلکے سمیت ہی کھا لیں، کیونکہ کھیرے کے کئی غذائی اجزاء خصوصاً فائبر اس کے چھلکے میں ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کھیرے کو بھوک کا احساس فوری طور پر مٹانے کے لیے بہترین غذا سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ کو کھیرے سے متعلق احادیث مبارکہ سناتے ہیں، پھر کھیرے کے فوائد اور چند نقصانات سے آگاہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی طالب کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تر کھجوریں کھیروں کے ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ نے چاہا کہ وہ مجھے موٹا کر دیں، کیونکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا کرتی تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ جو کچھ چاہتی تھی ان کی کسی چیز سے مجھے فائدہ نہیں ہوا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے کھیرا تر کھجور کے ساتھ ملا کر کھلایا تو پھر میں اچھی خاصی موٹی ہو گئی۔ کھیرا طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شامل ان غذاؤں میں سے ہے جسے کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے تھے، تو ہمیں اسے طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذکور غذا کے طور پر ضرور استعمال کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم تاثیر والی اشیاء کے ساتھ ٹھنڈی تاثیر والی اشیاء ملا کر استعمال کرتے تھے، تو کھیرا بھی اسی میں شامل ہے۔ تو اگر آپ اپنا وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو بازاری ادویات استعمال کرنے کی بجائے یہ طریقہ آزمائیں، تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ کھیرے میں جسم سے فاضل مادے خارج کرنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے۔
اور ساتھ ہی یہ جسم میں الیکٹرولائٹس کا توازن برقرار رکھتا ہے۔ اسی طرح کھیرا وزن گھٹاتا ہے اور جن کا وزن کم ہو ان کا وزن بڑھاتا بھی ہے۔ کم کیلوریز ہونے کے باوجود زیادہ غذائی اجزاء اور پانی کی وجہ سے کھیرا بھوک کا احساس مٹاتا ہے اور آپ اپنا پیٹ بھرا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ مختلف طبی ریسرچز سے ثابت ہوتا ہے کہ اضافی پانی والی سبزیاں ہوں یا پھل وزن کم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق پانی پینے سے کیلوریز جلانے میں بہت مدد ملتی ہے، اسی لیے مشورہ یہ ہے کہ کھانا کم کھائیں اور کھیرے زیادہ۔ وزن کم کرنے میں آسانی رہے گی۔ اسی طرح کھیرا قدرتی طور پر سانس میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ کھیرے میں فائٹو کیمیکلز کی موجودگی کھیرے کو لمبے عرصے تک سڑنے سے بچاتی ہے اور اس کی یہی خوبی منہ میں بدبو پیدا کرنے والے جراثیم کو ختم کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ کھیرے کا ایک باریک کٹا ہوا سلائس منہ میں تالو کے ساتھ 30 سیکنڈ کے لیے چپکائے رکھیں۔ اس سے نہ صرف بیکٹیریا کا خاتمہ ہوگا بلکہ منہ میں تازگی کا احساس بھی پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ شوگر کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ خون میں شوگر کی سطح کم کرتا ہے۔ اس میں وٹامن سی اور بیٹا کیروٹین سمیت متعدد اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو خون میں خراب کولیسٹرول اور شوگر کی سطح کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ادویات کی معلومات فراہم کرنے والی مشہور امریکن ویب سائٹ ویب ایم ڈی کے مطابق کھیرے میں پائے جانے والے پولی فینلز بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے شوگر کی دوائیں کام کرتی ہیں۔ یہ نہ صرف شوگر کی سطح کو نیچے لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے بلکہ شوگر سے بچاؤ میں بھی مدد دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کھیرا ذہنی دباؤ کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ اس میں پائے جانے والے کئی وٹامنز ذہنی تناؤ اور اس کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے بڑی وجہ وٹامن بی کا انرجی پیدا کرنا ہے۔ وٹامن بی پانی میں گھل جانے والے وٹامنز ہوتے ہیں اور یہ ہاضمے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کھیرے سے بال اور جلد بھی بہتر ہوتی ہے۔ کھیرے میں موجود وٹامنز کاپر، پوٹاشیم وغیرہ جسم میں مدافعتی نظام کو بہتر کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور جب آپ کا جسم اور اس کا مدافعتی نظام اچھی حالت میں ہو تو اس کی جھلک آپ کے بالوں، ناخنوں اور جلد میں بھی نظر آتی ہے، یہاں تک کہ یہ ہر بیماری میں آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ بیماریوں کو جسم سے دور رکھتا ہے۔ اس میں موجود طاقتور اینٹی آکسیڈنٹس جسم میں بیماریوں کے خلاف لڑنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھیرا نظام ہضم کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ کھیرے میں پائے جانے والے غذائی اجزاء اور پانی دونوں فائدہ مند بیکٹیریاز کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اس سے معدے کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، قبض سے نجات ملتی ہے اور آپ چست رہتے ہیں۔ کھیرے سے آپ کا دل بہتر کام کرتا ہے۔ کھیرے میں موجود پوٹاشیم دل کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پوٹاشیم سے پٹھوں، اعصاب اور گردوں کو خون بہتر طریقے سے چھاننے میں مدد ملتی ہے اور نتیجتاً دل تک صاف خون پہنچتا ہے اور سارا جسم صحت مند رہتا ہے۔ اب آپ کو اس کے کھانے میں بے احتیاطی کرنے سے ہونے والے نقصانات سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ اگر تو آپ روزانہ کھیرے بہت زیادہ کھانے کے عادی ہیں اور اس کے ساتھ پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں تو یہ آپ کی دماغی صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ انتباہ امریکہ میں ہونے والی ایک طبی ریسرچ میں سامنے آیا۔ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے ہارٹ سرجن نے ریسرچ کے دوران بتایا کہ کھیرے کے اندر جسم میں پانی کی مقدار کو بڑھانے والا ایک پروٹین پایا جاتا ہے جس کا تعلق الزائمر اور ڈیمنشیا جیسے دماغی امراض سے دریافت کیا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق اس پروٹین کی وافر مقدار معدے کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور مختلف مسائل کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ یاداشت کی ممکنہ محرومی کا خطرہ بھی بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سلاد میں کھیرے اور ٹماٹر کو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے جسم کو توانائی اور متوازن خوراک ملتی ہے، لیکن ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کھیرے اور ٹماٹر کو کبھی بھی ملا کر نہیں کھانا چاہیے۔ کھیرے اور ٹماٹر کو ہضم ہونے میں ایک جیسا وقت نہیں لگتا، لہذا کبھی بھی انہیں ملا کر نہ کھائیں۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ جو کھانا جلد ہضم ہو جائے اور دوسرا دیر لگائے تو اس کی وجہ سے معدے پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور ساتھ ہی جسم میں پوائزن ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے کھانوں کو ملا کر کھانے سے پیٹ میں گیس، سوزش اور درد کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، لہذا صرف ٹماٹر اور کھیرے کو ملا کر کبھی نہیں کھانا چاہیے۔ پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے بہت سی مفید معلومات ملی ہوں گی، تو اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔